حسین احمد مدنی چلے گئے، کچھ نہیں حاصل کیا۔ مفتی کفایت اللہ چلے گئے، کچھ نہیں حاصل کیا۔ وحید احمد چلے گئے، وہ بھی قبرستان میں ٹانڈے ہوئے مدفون ہیں، کچھ نہیں لیا۔ کیا چیز تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا شیخ الہند کی تحریک سے کیا تھا، ملک کے لیے کیا تھا، ملک سے حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ یہ دارالعلوم کی تاریخ ہے میرے بھائی، اس تاریخ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا اس تاریخ کو بھلا رہی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ملک کے اندر فرقہ پرستی کی جو طاقت ابھری ہوئی ہے، وہ مسلمان جس کی تاریخ یہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس مسلمان کو دہشت گرد بتاتی ہے۔ آج بھی میں نے اخبار کے اندر لکھا جس کے اندر کہتے ہیں کہ 80% مسلمان ملک کے اندر دہشت گرد ہیں۔ ارے پاگل، تم نے ملک کی تاریخ کو کیا جانا ہے؟ وہ مسلمان جس کی تاریخ یہ ہے جو میں ملک کا دشمن اور دہشت گرد ہوگا؟ جس کو چاہتے ہو پکڑ کر جس طرح چاہو جیلوں کے اندر بند کر دو، تمہاری دہشت گردی ہے یہ۔ فرقہ پرست طاقتیں دہشت گرد ہیں۔ ہندوستان کے اندر مسلمان کی تاریخ یہ ہے، جس کو دیکھنا ہے وہ آئے اور دارالعلوم دیوبند کو دیکھے، اس کی تاریخ کو پڑھے اور دیکھے کہ مسلمان اور ان کے باپ دادا کس طرح ملک کی آزادی کے لیے قربان دینے والے تھے، جنہوں نے ایک پیسہ بھی ملک سے نہیں لیا۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج کی جو صورتحال ہے، جب ملک آزاد ہوا تو ملک کی دستور سازی کی جو کمیٹی تھی، مولانا حفظ الرحمان صاحب جو جنرل سیکریٹری جمعیت علماء کے تھے، اب دارالعلوم کے فرق ہے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے مولانا، اگرچہ دارالعلوم کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، مگر جمعیت علماء ہند کے ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، ملک کی دستور ساز کمیٹی کے یہ دونوں ممبر تھے۔ جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی رہی، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، جمعیت علماء برابر موتی لال نہرو سے، گاندھی جی سے برابر یہ عہد لیتی چلتی تھی کہ ہمیں بتاؤ اور عہد کرو کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، جس کے اندر مسلمان کو اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہو، اور برابر ورکنگ کمیٹی عہد کرتی چلتی ہے کہ ملک کے اندر ہندوستان میں گورنمنٹ بنے گی تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، اور ہندوستان ملک کے اندر اقلیتیں اور خاص طور پر مسلم اقلیت اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہے۔ میں آپ کو اس زمانے کی ایک چیز جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ یہ سنیے۔ ہری پور ضلع سورت کا اجلاس عام منعقدہ 19-20-21 فروری میں اس تحفظ کو ذیل کے الفاظ میں پاس کیا گیا ہے۔ کانگریس کا اجلاس ہے۔ ورکنگ کمیٹی نے اکتوبر 1937 میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی اسے یہ کانگریس منظور کرتی ہے، اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے۔
پھر پڑھیے اس لفظ کو، کانگریس اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو، اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکیں۔ آپ نے سنا، اب اس کے بعد سنیے۔ بنا بری اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہب اور مذہبی فرائض کیا ہیں؟ وہ اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ، جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے۔ اور اسی طرح، ابھی اور سنیے، اور اسی طرح ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تقیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے۔ اور سنیے، اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ مسلمان ہرگز دھوکہ دینے والے، خود غرض اور خود غرضوں کے اعلی کار لوگوں کے دانے فریب میں نہ آنا چاہیے، اور پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ کانگریس میں داخل ہو کر جنگ آزادی میں جد و جہد کرنی چاہیے۔ شائع کردہ یو پی کانگریس الیکشن بورڈ، نیشنل ہیرالڈ پریس، لکھنؤ، فروری 1946۔ یہ وہ دستور ہے اور وہ پالیسی ہے جو ملک کی آزادی کے وقت اعلان کر کے کانگریس نے ہم کو دی تھی۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، آج موجودہ حکومت کے اندر جو اس وقت پالیسی اختیار کی گئی تھی کانگریس کی، آج دوسرے پارٹیوں کی پالیسی کیا ہے؟ بی جے پی کی کیا ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، مدرسے محفوظ ہیں، خانقاہیں محفوظ ہیں، مسلمان محفوظ ہے؟ ہر مسلمان کو دہشت گردی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ میری اور آپ کی اور میرے اور آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ آپ اس تاریخ کو پڑھیے، دنیا اس تاریخ سے ناواقف ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ملک آزاد ہو گیا، ملک کے اندر فسادات کے سلسلے شروع ہوئے، مسلمانوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف فسادات نہیں ہوئے، بدھوں کے خلاف فسادات نہیں ہوئے، کچھ اکا دکا فسادات کرسچنوں کے خلاف ہو گئے، لیکن فسادات کے اندر 95 نہیں 98% فسادات اسی قوم کے لیے جس نے ملک کی آزادی کے لیے اس قلعے کو کھڑا کیا تھا۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ساری دنیا سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کی اس تاریخ کے مقابلے میں اگر مائی کا لال ہے تو اپنی تاریخ کو پیش کریں۔ میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی زبانی اپنے گھر میں سنا ہے کہ جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ قیام گاہ پر جہاز سے اتر کر آئے ہیں تو ان کو لینے کے لیے مہاتما گاندھی اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے سب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر رہے تھے۔ جب آئے ہیں
اور فرمایا کرتے تھے کہ دونوں طرف تمام گھروں کی چھتیں ہندو اور مسلم عورتوں سے اور بچوں سے بھری ہوئی تھی، مردوں سے۔ کوئی دیکھتی تھی یہ آدمی کون ہے جس نے ملک کی آزادی کے لیے مالٹا کے اندر اپنی تاریخ کو چھوڑا ہے۔ جب وہ دلی آئے ہیں اور پہلی مرتبہ دیوبند سے مراد آباد گئے ہیں تو مولانا جس بگی کے اوپر بیٹھ کر کے اسٹیشن سے ان کو لے جایا گیا، ہندو اور مسلمان اس بگی کو کھینچ رہے تھے، گھوڑے نہیں تھے اس کے اندر۔ یہ ملک کی تاریخ تھی، آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے، اس دارالعلوم کے پڑھے ہوئے لوگوں کی تاریخ ہے۔ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم میں شیو لنگ ہے۔ ارے پاگل، انسانیت کے دشمن، یہ دارالعلوم اس نے ملک کے لیے یہ کیا ہے۔ آج اس دارالعلوم کے پڑھنے والوں کو تم دہشت گرد کہتے ہو، تمہاری عقل کے اوپر خاک پڑ رہی ہے اور اللہ اس خاک کو اور ڈالے۔ یہ آپ کی تاریخ ہے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، میں اپنی بات اور بھی بتاتا اور یہ کہتا کہ ملک کی موجودہ صورتحال کے اندر ایک طرف مسلمان کا یہ کردار ہے، دوسری طرف ملک کی یہ تاریخ ہے۔ ہندوستان کے اندر 99% جو مدرسے ہیں، 99% وہ مدرسے دارالعلوم کی شاخیں ہیں۔ یہیں کے پڑھے ہوئے لوگوں نے ان مدرسوں کی بنیاد رکھی ہے۔ جن مدرسوں کے اوپر تم بلڈوزر چلا رہے ہو، جن مسجدوں پر بلڈوزر چلا رہے ہو، میں کہتا ہوں کہ وہ اسی دارالعلوم کی شاخ ہے۔ اس کی بنیاد ہی ہے کہ ہندوستان کے اندر بھائی چارگی، محبت، ہندو مسلم اتحاد ہو۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، یہی سہارنپور کے لوگ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کی جیل میں تھے، لوگ آیا کرتے تھے۔